یہ ایسے معاملات ہیں کہ اس طرح انجام دو، اس طرح انجام نہ دو، اس کو نہ دو، اس سے لو، اس سے نہ لو، یہ سارے احکام ہیں جو عملی طور کے اوپر انسان انجام دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں فقہ عملی. تیسرا طریقہ اور تیسرا اسلام کا جو اصول ہے اور بنیادی طریقہ کار ہے وہ ہے انسان کی روح کی پرورش، جو روح کے ساتھ بات رابطہ رکھتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ صفات، پسندیدہ صفات تقویت، پسندیدہ صفات کبھی ہوتی ہیں، پسندیدہ صفات کو تقویت ملتی ہے، جس طرح عدالت، سخاوت، شجاعت، عزت. یہ جو سخاوت ہے اور یہ جو شجاعت ہے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو پسندیدہ صفات ہے. ہر انسان پسند کرتا ہے کہ وہ شجاع ہو، بزدل نہ ہو. اور یہ صفت اس انسان کے اندر ہونی چاہیے. ان اوصاف کے متعلق جو علم بحث کرے اس کو علم اخلاق کہتے ہیں. یعنی علم اخلاق کا کام یہ ہے کہ وہ بتائے کہ شجاعت کیا ہے، سخاوت کیا ہے، اور اس کے مد مقابل جو صفات رذیلہ ہیں، بخل کیا ہے، حسد کیا ہے، نفاق کیا ہے، اس کو بیان کرے. ان دونوں اوصاف کو جو بیان کرے اس کو علم اخلاق کہتے ہیں. بس اسلام 3 بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے. ایک اعتقادات، دوسرا فقہی چیزوں کے اوپر عمل کرنا، تیسرا اخلاق. یعنی یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان سعادت اخروی حاصل کر لیتا ہے. بس ہمارا موضوع ابھی معرف دینی کے اندر جو احکامات ہیں اس کو کس طرح حاصل کرنا چاہیے، وہ ہم کیسے احکامات سیکھیں تاکہ ہم اللہ کی اطاعت عملی طور پر، انجام صحیح طور پر دے سکیں. انسان شناخت اس کے پیچھے ہے کہ مجھے کوئی شناخت حاصل ہو جائے، اس کے پیچھے ہے کہ مجھے کوئی معلومات ہو جائے تاکہ میں اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاروں اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں. اگر یہ انسان یہ سوچے کہ میں کس طرح اللہ کے فرامین اور اللہ کی اطاعت انجام دوں، نماز کو کس طرح پڑھوں مثلا، زکوٰۃ کو کس طرح دوں مثلا، اگر یہ سوچنے لگ جائے تو اس کے پاس 3 راستے ہو سکتے ہیں. ایک راستہ اس کے پاس یہ ہے کہ ان احکام کے اندر، احکام دین کے اندر یہ خود مفتی بن جائے، یہ خود مجتہد بن جائے، یہ خود اجتہاد کرے، یہ خود فتوے دینا شروع کر دے. یعنی ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ فتوے دے. اب اجتہاد کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. یعنی پہلا راستہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خود مجتہد بن جائے. پہلا راستہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اسپیشلسٹ بن جائے، دینی احکامات کے اندر وہ اسپیشلسٹ بن جائے. عام اصطلاح کے اندر، عام لوگوں، عام معاشرے میں طلاب سے ہٹ کر مثلا اگر مساجد میں احکام بیان کیے جائیں تو اس کو کیسے متعارف کرایا جائے کہ آپ مجتہد بن جائیں. وہ مجتہد تو نہیں سمجھے گا مجتہد کیا ہوتا ہے. اس کو بتایا جائے کہ آپ اسپیشلسٹ بن جائیں، احکام دینی کے اندر آپ اسپیشلسٹ ہوں. یہ اجتہاد ہے.
اور اگر یہ شخص اسپیشلسٹ بن جائے تو ظاہر ہے احکام کو عدل شرعی دلیلوں کے تحت اخراج کرے گا، حاصل کرے گا، نکالے گا کہ یہ حکم یہ ہے. مثلا رکوع کو اس طرح کر رہے ہیں تو یہ ذکر پڑھیں، رکوع کے خم ہونے کی حالت اور اس طرح رکوع ہوتا ہے، اس طرح سجدہ ہوتا ہے، اس طرح قنوت پڑھے. یہ ظاہر ہے منابع اسلامی جتنے منابع 4 ہیں ان منابع اسلامی سے اس بات کو یہ شخص کیا کرے گا، یہ شخص منابع اسلامی سے احکام کو اخراج کرے گا، نکالے گا. جب نکال لے گا تو یہ احکام اس کے لیے اپنے لیے تو ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے تو خود بخود ہو جائیں گے کہ جن کو نکالنا نہیں آتا. یہ جو احکام خود نکال رہا ہے، دوسرا جو اس کا بھائی، اس کا ساتھی، اس کا مومن بھائی وہ احکام نہیں نکال پا رہا تو ظاہر ہے کہ یہ جو دوسرا مومن ہے یا تو اس جیسا ہو جائے. اگر اس جیسا نہیں ہوا احکام نکالنے میں تو اس نے جو احکام نکالے ہیں تو ان احکام کے جو اس نے احکام حاصل کیے ہیں، جو احکام نکالے ہیں، دین سے احکام حاصل کیے ہیں، ان احکامات کے اوپر تقلید کر لے، ان احکامات کی پیروی کر لے. بس پہلا مرحلہ اجتہاد ہو گیا، دوسرا مرحلہ تقلید ہو گیا. یا یہ کہ تیسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے. احکام نکالنے والے 10 افراد ہیں، اس نے بھی احکام نکالے ہیں، اس نے بھی احکام نکالے ہیں، اس نے بھی احکام نکالے ہیں، مثلا 10 افراد ہیں. یہ جو باقی اشخاص ہیں، باقی افراد ہیں، ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی کی تقلید کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے احکام نکالی ہیں، ہم انہی کی فتاوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. عقلی طور پر یہی اس کو کرنا چاہیے، یا انہوں نے جو احکام نکالے ہیں ان احکام نکالے ہوئے احکام کے اوپر عملی طور پر زندگی گزار دے. یہ مثلا ایک راستہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان مسائل کے اندر احتیاط کرے. یعنی احتیاط کا راستہ مشکل ہے، یعنی اس احتیاط کے اندر اس کو معلومات بہت زیادہ ہوں، اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا کر لے، احتیاط کر لے. یہ بات ثابت ہو گئی کہ سعادت اخروی حاصل کرنے کے لیے عملی طور پر اس کو کچھ افعال انجام دینے ہیں. افعال کو انجام دینے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکام دین کے اوپر عمل کرے. احکام دین یا تو خود حاصل کر لے، احکام دین کو سیکھ لے ادلہ قرآن سے، سنت سے، عقل سے، اور جو دلیل ہے اجماع سے، ایسا اجماع جو معصوم تک پہنچ جائے، اس سے سیکھ لے اگر تو یعنی خود اخراج کر لے مسائل شرعی کو، خود حاصل کر لے، خود نکال لے. یہ اگر خود نکال لے تو یہ مجتہد کہلائے گا. اگر کوئی اس کے نکالے ہوئے مسائل شرعیہ کے اوپر عمل کرے تو اس کو تقلید کہیں گے. اب دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہم تقسیم کریں احکام کو کہ احکام کتنے اقسام کے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ احکام 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک احکام تکلیفی، دوسرے احکام وضعی. یعنی احکام تکلیفی یعنی کیا؟ ایسے احکام، ایسی تکالیف، ایسا انسان کا انجام دینا ان چیزوں کو، انسان کا وظیفہ ان اعمال کے نسبت اور ان رفتار کے متعلق جو اس نے انجام دینی ہے مشخص کرے.
اس کو احکام تکلیفی کہتے ہیں. مثلا واجب ہونا، حرام ہونا، یہ جو نماز کا واجب ہونا ہے یہ احکام تکلیفی ہے. انسان کے اوپر تکلیف ہے، انسان کے اوپر ضروری ہے کہ ان چیز کو، یہ وظیفہ انسان کے لیے ہے کہ اس کو کیا کر دے، اعمال کو، اس نماز کے عمل کو انجام دے. کہ دوسرا یہ کہ ظلم کرنا حرام ہے، یہ ظلم کرنا حرام ہے، یہ احکام تکلیفی ہے. دوسرا حصہ وہ احکام وضعی کا ہے. احکام وضعی میں یہ ہوتا ہے کہ وضعیت اور کیفیت جو اشیاء کی ہے، انسان کے عمل کے ساتھ یہ جو اشیاء کی کیفیت اور وضعیت ارتباط رکھتی ہے اور اس کو مشخص کرتی ہے، اس کو احکام وضعی کہتے ہیں. مثلا صحیح ہونا نماز کا، یا باطل ہونا روزے کا، یا بعض اشیاء کا طاہر ہونا یا نجس ہونا، یہ جو ہیں احکام وضعی کہلاتے ہیں. یہ جو احکام تکلیفی ہم نے کہا، یہ احکام تکلیفی کی پھر 5 قسمیں بنتی ہیں. ایک یہ کہ جو انسان کے اوپر تکلیف ہے، جو اس انسان نے عمل انجام دینا ہے اور وہ عمل انجام دینا اس کے اوپر ضروری ہے اور اس کے ترک کے اوپر عذاب ہے، تو اس کو واجب کہیں گے. یعنی ایک ایسا عمل جس کا انجام دینا لازمی ہو اور اس کے ترک کے اوپر کیا ہو، عذاب ہو، تو اس کو کیا کہیں گے، واجب کہیں گے. مثلا نماز کو اگر انسان انجام نہ دے، وہ لازم تھی، ضروری تھی، نماز کا انجام دینا ضروری تھا، اگر اس کو انجام نہ دے، ترک کر دے، تو عذاب ملے گا. تو اس عمل کو واجب کہیں گے، کیونکہ عذاب کا اس کے اوپر تعہد اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا ہے کہ اس کو عذاب ملے گا اس کے اوپر. حرام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں حرام وہ عمل ہے کہ جس کا ترک کرنا لازمی ہو، اس کا انجام دینا لازمی تھا، اس کا ترک کرنا لازمی ہو، اور اس کو اگر انسان انجام دے لے تو عذاب ہو. مثلا جھوٹ کا بولنا، جھوٹ